میرے ساتھ دیکھیں پہلا سیمویل اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لکھا، اور داؤد راما کے نیوت سے بھاگا اور یونتن کے پاس جا کر کہنے لگا کہ میں نے کیا کیا ہے، میرا کیا گناہ ہے؟ میں نے تیرے باپ کے آگے کون سی تقصیر کی ہے جو وہ میری جان کا خواہاں ہے؟ اس نے اس سے کہا، خدا نہ کرے تمہارا نہیں جائے گا، دیکھ میرا باپ کوئی کام بڑا ہو یا چھوٹا نہیں کرتا جب تک اسے مجھ کو نہ بتائے، پھر بھلا میرا باپ اس بات کو کیوں مجھ سے چھپائے گا؟ ایسا نہیں۔ تب داؤد نے قسم کھا کر کہا کہ تیرے باپ کو بخوبی معلوم ہے کہ مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے، سو وہ سوچتا ہوگا کہ یونتن کو یہ معلوم نہ ہو، نہیں تو وہ رنجیدہ ہوگا، پر یقیناً خداوند کی حیات اور تیری جان کی قسم کہ مجھ میں اور موت میں صرف ایک ہی قدم کا فاصلہ ہے۔ تب یونتن نے داؤد سے کہا کہ جو کچھ تیرا جی چاہتا ہے میں تیرے لیے وہی کروں گا۔ داؤد نے یونتن سے کہا کہ دیکھ کل نیا چاند ہے اور مجھے لازم ہے کہ بادشاہ کے ساتھ کھانے بیٹھوں، پر تو مجھے اجازت دے کہ میں پرسوں شام تک میدان میں چھپا رہوں، اور اگر میں تیرے باپ کو یاد آؤں تو کہنا کہ داؤد نے مجھ سے بجد ہو کر رخصت مانگی تاکہ وہ اپنے شہر بیت لحم کو جائے، اس لیے کہ وہاں سارے گھرانے کی طرف سے سالانہ قربانی ہے۔ اگر وہ کہے اچھا تو تیرے چاکر کی سلامتی ہے، پر اگر وہ غصے سے بھر جائے تو جان لینا کہ اس نے بدی کی ٹھان لی ہے۔ بس تو اپنے خادم کے ساتھ مہر سے پیش آ، کیونکہ تو اپنے خادم کو اپنے ساتھ خداوند کے عہد کیونکہ تو نے اپنے خادم کو اپنے ساتھ خداوند کے عہد میں داخل کر لیا ہے۔ پر اگر مجھ میں کچھ بدی ہو تو آپ ہی مجھے قتل کر ڈال، تو مجھے اپنے باپ کے پاس کیوں پہنچائے؟ یونتن نے کہا، ایسی بات کبھی نہ ہوگی۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ میرے باپ کا ارادہ ہے کہ تجھ سے بدی کرے تو کیا میں تجھے خبر نہ کرتا؟ پھر داؤد نے یونتن سے کہا، اگر تیرا باپ تجھے سخت جواب دے تو کون مجھے بتائے گا؟ اچھا، اس سے آگے ہم ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ یہاں تک جو سٹوری ہے، جو کہانی ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ داؤد کو خدا نے ترقی دی ہے، داؤد کو خدا نے ترقی دی ہے، اس کو فضیلت دی ہے، اس کو مشہوری دی ہے، اور اب اس کا جو نام ہے وہ کافی مشہور ہو گیا ہے، اور لوگ اس کو جانتے ہیں، لوگ اس کو جاننے لگے ہیں، لوگ اس کو پہچاننے لگے ہیں، اور یہاں تک کہ عورتیں بھی اس کا گیت گاتی ہیں کہ ساؤل نے تو ہزاروں لیکن داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ سو داؤد کافی مشہور ہونے لگا، اور آپ کو پتا ہے کہ ساؤل، کیونکہ ساؤل کا دل جو ہے وہ خدا کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے ساؤل انسیکیور فیل کرتا ہے۔ ساؤل کا آغاز بڑا اچھا تھا، اس کا ہمبل آغاز تھا، بڑا حلیم قسم کا اس کا آغاز تھا، لیکن آہستہ آہستہ وہ، کیونکہ اس کا دل خداوند کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، وہ انسیکیور ہوتا گیا، اور اس کو لگتا تھا کہ داؤد جو ہے وہ میری جگہ لے لے گا، بلکہ اب تو اس کو کنفرم ہو گیا کہ داؤد اس کی جگہ لے لے گا۔ سو اب اس کی لڑائی داؤد کے ساتھ نہیں ہے، اب اس کی لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ خداوند کے ساتھ ہے، کیونکہ جب وہ اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے، ہم نے لاسٹ لیکچر میں اس بات کو سیکھا تھا کہ وہ بھیجتا ہے کہ اس کو لے کر آؤ تاکہ میں اس کو قتل کروں، اور وہ نبوت کرنے لگتے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ خداوند ساؤل کو بتا رہا ہے کہ یہ تیرے اختیار میں نہیں بلکہ میرے اختیار میں ہے، اور داؤد کو تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر وہ اور کارندوں کو بھیجتا ہے، وہ بھی نبوت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ اور کارندوں کو بھیجتا ہے، اور پھر چوتھے نمبر پر وہ کہتا ہے کہ اب میں خود جاؤں گا، یعنی وہ بجد ہے، وہ ضد پہ ہے کہ میں یہ کام کر کے رہوں گا۔ اب بظاہر آپ کو لگتا ہوگا کہ جب سارا سلسلہ اس طرح سے چل رہا ہے تو اب داؤد کیوں ساؤل کے آگے آئے گا؟ کیونکہ یہاں پہ لکھا ہے نا، داؤد کہتا ہے کہ کل نیا چاند اور مجھے لازم ہے کہ بادشاہ کے ساتھ کھانے بیٹھوں۔ بظاہر یہی لگتا ہے کہ اب صلح ہو چکی، یعنی ساؤل وہاں پر خود گیا تھا اور ساؤل وہاں پر خود بھی نبوت کرنے لگا، تو اب شاید داؤد کو یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے خطرہ ٹل گیا ہے، اور داؤد بھی اس بات پر یقین کرتا ہے کہ شاید اب خطرہ ٹل گیا ہے اور میں واپس محل میں جا سکتا ہوں۔ دیکھیں، داؤد اس لیے بھی کوئی عام شخص نہیں تھا، ایک تو اس نے اس فلسطی کو مارا تھا، دوسرا وہ بڑا عقلمند آدمی تھا، عقلمندی سے اس نے فلسطیوں کو قتل کیا تھا، اس نے بہت ساری لڑائیوں کو لیڈ کیا تھا جہاں جہاں بھی اس کو بھیجا جاتا تھا، چھوٹے بڑے مارکوں پہ، اور
اس سے زیادہ ایک اور اہم بھی بات تھی بادشاہ کے لیے کہ وہ بادشاہ کا اب کیا ہے؟ داماد ہے. وہ بادشاہ کا کیا ہے؟ داماد ہے. سو کوئی بڑی سٹرونگ ریزن ہونی چاہیے داؤد کو محل سے نکالنے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ داؤد محل میں کام کرتا اور داؤد کو ایک دن کہا جائے کہ تو کل تو نہیں آنا بھائی. ایسا نہیں ہے. داؤد بادشاہ کا داماد ہے. سو بظاہر یہ لگتا ہے کہ اب ان کے درمیان داؤد کو یہ یقین دلا دیا گیا. ساؤل کو اپنے دل کا پتا ہے, ساؤل جو ہے وہ باز نہیں آیا, لیکن داؤد کو لگتا ہے کہ شاید حالات ٹھیک ہیں اور اب میں محل میں جا سکتا ہوں, یا اس کی کوئی اب مجبوری ہے, اس کو بتایا گیا ہے کہ تجھے اب آنا ہوگا کیونکہ بادشاہ اب تجھے کچھ نہیں کہے گا. لیکن اندر سے وہ کیا کر رہا ہے؟ اندر سے وہ ڈر رہا ہے. اندر سے وہ ڈرتا ہے کیونکہ پہلے بھی 2 دفعہ ساؤل نے اس پر بھالا چلایا. وہ یونتن کو کہتا نا کہ موت میں اور مجھ میں صرف 1 قدم کا فاصلہ ہے. یعنی وہ تسی کہہ لو کہ وہ لوگ کہندے نہیں بس ایویں فٹ کے ہی دور سی میرے تو موت, تے داؤد تو بھی ایویں کوئی فٹ کے ہی بھالا جڑا کوئی ادھر ادھر ہویا ہوئے گا جدوں نے ماریا سے, اور اگر وہ بھالا داؤد کو لگ جاتا تو وہ مر سکتا تھا. سو وہ یونتن سے بات کرتا ہے کہ دیکھ میں ڈرتا ہوں, تیرا باپ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. یونتن اس کو سمجھاتا ہے کہ میرا باپ اگر اس کا بھی یہ ارادہ ہوتا, شاید پہلے تو یونتن کو بھی داؤد نے کہا تھا, ساؤل نے کہا تھا کہ اس کا قتل ہونا ضرور ہے. اب شاید یونتن کو بھی یہ یقین دلایا گیا ہے کہ میرے دل میں مزید بدی داؤد کے لیے نہیں ہے. سو یونتن کہتا ہے کہ اگر اس کے دل میں کوئی بدی کا خیال ہوتا تو وہ مجھے ضرور بتاتا. لیکن داؤد اس بات کا یقین نہیں کر رہا. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, ہم ایک کام کرتے ہیں, ہم ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کر لیتے ہیں. اب کل نیا چاند ہے اور بادشاہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ کھانا کھاؤں. سو ایک چھوٹا سا ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس ٹیسٹ سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے گا کہ تیرے باپ کے دل میں میرے لیے ابھی بھی بدی ہے یا نہیں ہے. اور ٹیسٹ وہ آگے لکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب وہ تجھ سے پوچھے, میرے بارے میں پوچھے, تو کہنا کہ اس نے بجد ہو کر مجھ سے رخصت مانگی تھی, چھٹی مانگی تھی, اور میں نے اس کو چھٹی دے دی تھی. میں نے اس کو چھٹی دے دی تھی. اب یونتن کیسے چھٹی دے سکتا ہے اس طرح سے؟ کیونکہ وہ اگلا ہونے والا بادشاہ ہے. وہ اگلا ہونے والا بادشاہ ہے, وارث ہے, اس لیے. اور اگر تو ساؤل غصہ کرے اس بات کا تو پھر یہ نشانی ہوگی کہ وہ مجھ سے بدی کرنا چاہتا ہے. لیکن اگر وہ کچھ نہ کہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں بدی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, اگر فرض کرو کہ اس کے دل میں بدی ہے تو مجھے کیسے بتائے گا یا مجھے کیسے کمیونیکیٹ کرے گا کہ تیرے باپ کے دل میں کیا؟ اس کے لیے ایک چھوٹا سا وہ طریقہ اپناتے ہیں, اور طریقہ یہ ہے, 11ویں آیت میں لکھا ہے, اور یونتن نے داؤد سے کہا کل چل ہم میدان کو نکل جائیں تاکہ وہ دونوں نکل جائیں. چنانچہ وہ دونوں میدان کو چلے گئے. تب یونتن داؤد سے کہنے لگا خداوند اسرائیل کا خدا گواہ رہے کہ جب میں کل یا پرسوں عنقریب اسی وقت اپنے باپ کا بھید لوں اور دیکھوں کہ داؤد کے لیے بھلائی ہے تو کیا میں اسی وقت تیرے پاس کہلا نہ بھیجوں گا اور تجھے نہ بتاؤں گا؟ خداوند یونتن سے ایسا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ کرے اگر میرے باپ کی یہی مرضی ہو کہ تجھ سے بدی کرے اور میں تجھے نہ بتاؤں اور تجھے رخصت نہ کر دوں تاکہ تو سلامت چلا جائے, اور خداوند تیرے ساتھ رہے جیسے وہ میرے باپ کے ساتھ رہا. اور صرف یہی نہیں کہ جب تک میں جیتا رہوں تب ہی تک تو مجھ پر خداوند کا سا کرم کرے تاکہ میں مر نہ جاؤں, بلکہ میرے گھرانے سے بھی کبھی اپنے کرم کو باز نہ رکھنا. اور جب خداوند تیرے دشمنوں میں سے ایک ایک کو زمین پر سے نیست و نابود کر ڈالے تب بھی ایسا ہی کرنا. سو یونتن نے داؤد کے خاندان سے عہد کیا اور کہا خداوند داؤد کے دشمنوں سے انتقام لے. دیکھیں یونتن کی اس بات سے بھی ہمیں صاف اندازہ ہوتا ہے کہ یونتن کو پتا تھا کہ داؤد بادشاہ بنے گا, اور وہ آپس میں عہد بھی کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کی اولاد کے ساتھ مہر سے پیش آئیں گے. یعنی جس طرح سے یونتن داؤد کے ساتھ پیش آ رہا ہے, کل کو جب داؤد طاقت میں آئے گا تو وہ کیا ہوگا؟ یونتن کی اولاد سے نرمی برتے گا یا اچھا سلوک کرے گا. اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یونتن کا دل بہت اچھا ہے. اس کو پتا ہے, اس کو ساری بات کا علم ہے, اور اس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے. اس نے خداوند کی مرضی کو تسلیم کیا ہے, اس کے آگے ضد نہیں کی. یعنی اس کے باپ سے بالکل اپوزٹ دل ہے.
اور بعض اوقات آپ یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ خدا ایسا بھی تو کر سکتا تھا کہ ساؤل کا دل اچھا نہیں ہے تو خداوند نے اس کو کیا کیا؟ ہٹا دیا. تو ساؤل کی جگہ خدا یونتن کو بادشاہ بنا دیتا تو یہ ایزی تھا نا, چینج بھی نہ کرنی پیندی بادشاہت بھی نہ چینج کرنی پیندی. یونتن کا دل بھی بہت اچھا ہے, داؤد کا دل بھی بہت اچھا ہے. تو یونتن, بہت ساری کوالٹیز ہم نے یونتن کی پڑھی ہیں, آگے بھی پڑھیں گے, پہلے بھی پڑھی ہیں. تو خدا ایسا کر سکتا تھا کہ وہ ساؤل کو ہٹاتا اور یونتن کو بادشاہی دے دیتا, لیکن اس کی جو وجہ ہے وہ ہم نہیں جانتے, کیونکہ یہ خداوند کی پیورلی مرضی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ خداوند کی مرضی ہے کہ وہ کس کو چنتا ہے, کیوں چنتا ہے. اور یونتن نے داؤد کو اس محبت کے سبب سے جو اس کو اس سے تھی دوبارہ قسم کھلائی, کیونکہ وہ اس سے اپنی جان کے برابر محبت رکھتا تھا. تب یونتن نے داؤد سے کہا کہ کل نیا چاند ہے اور تو یاد آئے گا, کیونکہ تیری جگہ خالی رہے گی, اور اپنے 3 دن ٹھہرنے کے بعد تو جلد جا کر اس جگہ آ جانا جہاں تو اس کام کے لیے چھپا تھا, اور اس پتھر کے نزدیک رہنا جس کا نام ازل ہے, اور میں اس طرف 3 تیر اس طرح چلاؤں گا گویا نشانہ مارتا ہوں, اور دیکھ میں اس وقت چھوکرے کو بھیجوں گا کہ جا تیروں کو ڈھونڈ لیا. سو اگر میں چھوکرے سے کہوں کہ دیکھ تیر تیری اس طرف ہیں تو ان کو اٹھا کر لے آنا, کیونکہ خداوند کی حیات کی قسم تیرے لیے سلامتی ہوگی نہ کہ نقصان. پر اگر میں چھوکرے سے یوں کہوں کہ دیکھ تیر تیری اس طرف ہیں تو اپنی راہ لینا, کیونکہ خداوند خدا نے تجھے رخصت کیا ہے. رہا وہ معاملہ جس کا چرچا تو نے اور میں نے کیا ہے, سو دیکھ خداوند اب تک میرے اور تیرے درمیان رہے. پس داؤد میدان میں جا چھپا, اور جب نیا چاند ہوا تو بادشاہ کھانا کھانے بیٹھا, اور بادشاہ اپنے دستور کے موافق اپنی مسند یعنی اس مسند پر جو دیوار کے برابر تھی بیٹھا, اور یونتن کھڑا ہوا اور ابنیر ساؤل کے پہلو میں بیٹھا, اور داؤد کی جگہ خالی رہی. لیکن اس روز ساؤل نے کچھ نہ کہا, کیونکہ اس نے گمان کیا کہ اسے کچھ ہو گیا ہوگا, وہ ناپاک ہوگا, وہ ضرور ناپاک ہی ہوگا. اور نئے چاند کے بعد دوسرے دن داؤد کی جگہ پھر خالی رہی. تب ساؤل نے اپنے بیٹے یونتن سے کہا, کیا سبب ہے کہ یسی کا بیٹا نہ تو کل کھانے پر آیا نہ آج آیا ہے؟ دیکھیں, وہ انہوں نے آپس میں ٹیسٹ تو کر لیا, ایک مقرر کر لیا کہ میں تیر اگر اس طرف پھینکوں تو تیرے لیے سلامتی ہے, اگر میں کہوں کہ تیر تیری اس طرف ہے تو سلامتی. ایک چھوٹی سی نشانی رکھ لی آپس میں. اب پہلے دن ساؤل نے گمان کیا کہ شاید وہ ناپاک ہوگا, کوئی بھی جسمانی ناپاکی ہوگی جس کی وجہ سے وہ نہیں آیا. لیکن دوسرے دن وہ یونتن سے پوچھتا ہے کہ وہ کیوں نہیں آیا. اور یونتن سے ویسے پوچھنے کا کیا مطلب ہے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ ایک بندہ جڑا ویچ کام خراب کر سکتا ہے. اس کو پتا اپنے بیٹے کی اور داؤد کی دوستی کے بارے میں. اور اس نے ویسے داؤد کو بلایا کس نام سے؟ یسی کا بیٹا. کس نام سے؟ یسی کا بیٹا. اب دیکھیں وہ کس کس نام سے بلا سکتا تھا, اس کے پاس کیا آپشن تھے. وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا وہ کہاں ہے جس نے جاتی جولیت کو مارا, کہہ سکتا تھا. وہ بہادر کتھے ہے جڑا جنہیں جاتی جولیت نو ماریا سی, کتھے ہو جوان جنہیں 200 فلسطینیاں دیاں کھلڑیاں کٹیاں سی, کتھے ہو بڑا سیاڑا منڈا, یا کتھے میرا دماد کچھ بھی کہہ سکتا تھا. لیکن جو سب سے توہین آمیز لفظ وہ اس کے لیے استعمال کر سکتا تھا نا, یسی کا بیٹا, کیونکہ یسی کیا تھا؟ ایک غریب کسان تھا. تو اس نے اپنی طرف سے اس کو کچھ نہیں جانا, تضحیک آمیز لہجے میں پوچھتا ہے کہ یسی کا بیٹا کہاں ہے. تب یونتن نے ساؤل کو جواب دیا کہ داؤد نے مجھ سے بجد ہو کر بیت لحم جانے کو رخصت مانگی. وہ کہنے لگا کہ میں تیری منت کرتا ہوں مجھے جانے دے, کیونکہ شہر میں ہمارے گھرانے کا ذبیحہ ہے, اور میرے بھائی نے مجھے حکم کیا کہ حاضر رہوں. اب اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو مجھے جانے دے کہ اپنے بھائیوں کو دیکھوں. اسی لیے وہ بادشاہ کے دسترخوان پر حاضر نہیں ہوا. تب ساؤل کا غصہ یونتن پر بھڑکا, اور اس نے اس سے کہا, اے کج رفتار چنڈالن کے بیٹے, کیا میں نہیں جانتا کہ تو نے اپنی شرمندگی اور اپنی ماں کی برہنگی کی شرمندگی کے لیے یسی کے بیٹے کو چن لیا ہے. آسان الفاظ سے کہہ دو کہ ساؤل گالاں ہی کڈن لگ اپنے منڈے نو, کیونکہ جب تک یسی کا یہ بیٹا روئے زمین پر زندہ ہے نہ تو تجھ کو قیام ہوگا نہ تیری سلطنت کو. اب اگر خداوند نے ہی اس سے سلطنت چھین لی ہے تو ساؤل کیا خداوند سے لڑ سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جب تک داؤد زندہ ہے تجھے سلطنت
نہیں ملی. یونتن بھی اس بات کو جانتا ہے, لیکن یونتن اس بات کو قبول کر چکا ہے. ساؤل بجد ہے, اس لیے ابھی لوگ بھیج کر اسے میرے پاس لا, کیونکہ اس کا مرنا ضرور ہے. وہ یونتن کو کہتا ہے کہ تو لوگ بھیج کر اسے میرے پاس لا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ داؤد یونتن پر ٹرسٹ کرتا ہے. وہ کسی اور کی بات نہیں مانے گا, لیکن اس کی بات مانے گا. اگر یہ لوگ بھیجے گا تو وہ آ جائے گا. تب یونتن نے اپنے باپ ساؤل کو جواب دیا, وہ کیوں مارا جائے, اس نے کیا کیا ہے؟ تب ساؤل نے بھالا پھینکا کہ اسے مارے. ساؤل دی بھالا پھینک دی. کافی پریکٹس ہو گئی ہے, تیسری باری ہے دی. 2 باری داؤد تے تیسری باری یہ دیتے. تب ساؤل نے بھالا پھینکا کہ اسے مارے. اس سے یونتن جان گیا کہ اس کے باپ نے داؤد کے قتل کا پورا ارادہ کیا, لیکن اینا ویسے ایک بھی نہیں بجا. تیسری باری نے سٹیا, لیکن ایدہ ایک بھی نہیں بجا. سو یونتن بڑے غصے میں دسترخوان پر سے اٹھ گیا اور مہینے کے اس دوسرے دن تک کچھ کھانا نہ کھایا, کیونکہ وہ داؤد کے لیے رنجیدہ تھا, اس لیے کہ اس کے باپ نے اسے رسوا کیا تھا. اتنے سارے لوکاں چے انہیں یونتن دے نال اے سلوک کیتا, سو اس کو غصہ تھا, اس نے کھانا نہیں کھایا. اور صبح کو یونتن اسی وقت جو داؤد کے ساتھ ٹھہرا تھا میدان کو گیا, اور ایک چھوکرا اس کے ساتھ تھا, اور اس نے اپنے چھوکرے کو حکم کیا کہ دوڑ اور یہ تیر جو میں چلاتا ہوں ڈھونڈ لا. اور جب تک وہ لڑکا دوڑا جا رہا تھا تو اس نے ایسا تیر لگایا جو اس سے آگے گیا. اور جب وہ چھوکرا اس تیر کی جگہ پہنچا جسے یونتن نے چلایا تھا, تو یونتن نے چھوکرے کے پیچھے پکار کر کہا, کیا وہ تیر تیری اس طرف نہیں؟ اور یونتن اس چھوکرے کے پیچھے چلایا, تیز جا, جلدی کر, ٹھہر مت. سو یونتن کے چھوکرے نے تیروں کو جمع کیا اور اپنے آقا کے پاس لوٹا, پر اس چھوکرے کو کچھ معلوم نہ ہوا. فقط داؤد اور یونتن ہی اس کا بھید جانتے تھے. پھر یونتن نے اپنے ہتھیار اس چھوکرے کو دیے اور اس سے کہا, ان کو شہر کو لے جا. جو ہی وہ چھوکرا چلا گیا, وہ داؤد جنوب کی طرف سے نکلا اور زمین پر اوندھا ہو کر 3 بار سجدہ کیا, اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو چوما اور باہم روئے, اور داؤد بہت رویا. اور یونتن نے داؤد سے کہا کہ سلامت جا, کیونکہ ہم دونوں نے خداوند کے نام کی قسم کھا کر کہا ہے کہ خداوند میرے اور تیرے درمیان اور میری نسل اور تیری نسل کے درمیان اب تک رہے. سو وہ اٹھ کر روانہ ہوا اور یونتن شہر میں چلا گیا. یعنی یونتن نے اس کو کمیونیکیٹ کر دیا ہے, اس کو بتا دیا ہے, اس کو سمجھا دیا ہے کہ تیری خیر نہیں ہے. اب سے داؤد کیا ہوگا؟ ویسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی پڑھا تھا کہ اب کی بار داؤد نکلا تو محل میں واپس نہیں آئے گا. اب اس کو امید تو تھی کہ وہ محل میں آئے, لیکن وہ ڈرتا تھا, اور آنے سے پہلے اس نے ایک ٹیسٹ کر لیا. یعنی وہ آیا نہیں ہے محل میں, اس کا آنا مقرر تھا کہ اب شاید ساؤل اسے کچھ نہیں کہے گا, لیکن وہ آیا نہیں ہے. پچھلی بار جب ساؤل نے بھالا پھینکا تھا تو اس کے بعد سے داؤد اب دوبارہ محل میں نہیں آئے گا. وہ تبھی آئے گا جب وہ بادشاہ بن کر آئے گا, تبھی آئے گا جب وہ بادشاہ. سو داؤد کے لیے اب تقریباً 10 سال آگے مشکل ہیں. کتنے سال؟ 10 سال. یعنی تقریباً 10 سے کچھ لوگ 15 بھی کہتے ہیں, لیکن 10 سے 15 سال داؤد اب کیا ہوگا؟ بھاگتا رہے گا. داؤد بھاگتا رہے گا. یہ اتنا ایزی نہیں ہے. اگر آپ آج پاکستان کی سرکار آپ کے خلاف ہو جائے نا, مطلب ساری پولیس تاڑی پیچھے لا گئے, تو آپ سوچ لیں گے اس طرح کا کام داؤد کے ساتھ ہوا ہے. آپ کو مطلب کہاں چھپیں گے, کتنی دیر چھپیں گے؟ چلیں آج تھوڑے سے نیٹ ورک ذرا زیادہ فاسٹ ہے, پکڑنے کے طریقے زیادہ ہیں, لیکن اس وقت بھی اتنا آسان نہیں تھا. بھاگنا اتنا آسان نہیں تھا, کیونکہ اس وقت لوگ دیہاتی زندگی زیادہ گزارتے تھے, اور وہ جانتے ہوتے تھے. پورے پنڈ چ ایک بھی بندہ نواں ہوندا سی نا, تے سارے پنڈ نوں پتا ہوندا سی کہ یہ بندہ اس پنڈ دا نہیں گا. یہ شہروں والی لائف نہیں تھی کہ آپ کے پڑوس میں کون رہ رہا اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے پڑوس میں کون رہتا ہے. سو داؤد تقریباً 10 سال کیا ہوگا؟ بھاگتا رہے گا, بھاگتا رہے گا, بھاگتا رہے گا. یہ ایک بڑا بلیک روڈ ہے, بڑا ٹف راستہ ہے, بڑی مشکل زندگی ہے جو کہ اس کو آگے گزارنی ہے. اور اکثر ویسے ایمانداروں کی زندگی میں یہ راستہ اس طرح کا آتا ہے, اور یہ کلام مقدس پہ آپ کو بہت سارے لوگوں کی زندگی میں نظر آئے گا. یوسف کی مثال آپ کے سامنے ہے, اس سے پہلے موسیٰ کی مثال آپ کے سامنے ہے, ایوب کی مثال آپ کے سامنے ہے, جن کو خدا نے ایک مشکل میں سے گزرنے دیا. پولس رسول کی مثال آپ کے سامنے, ایون کہ یسوع کی مثال آپ کے سامنے, کہ جن کو ایک مشکل میں سے
गुजरना पड़ा। और जिस तरह मूसा की हम बात करें तो उसने बहुत सारे साल बियाबान में गुजारे, खुदा ने उसको तैयार किया। वो भी वैसे फिरौन के डर से वहां से भागा था। यूसुफ ने बड़े टफ हालात को देखा, और बाइबल में आपको बहुत सारी मिसालें मिलेंगी जिन लोगों ने टफ हालात को देखा, मुश्किल हालात को देखा, और खुदा ने इन मुश्किलात में उनको तैयार किया। आज भी खुदा बहुत सारे लोगों को मुश्किलात में जाने देता है। क्यों? क्योंकि वो उनको तैयार करता है। उनको बेसिकली असल जो मकसद है खुदा का, वो है खुदा पर भरोसा करना सिखाना, खुदा पर भरोसा करना। देखें, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं ना, तो आपके लिए ये कहना आसान है कि खुदा मुहैया तेनू करेगा दूसरों को। क्या ख्याल है आपका? अगर आपके पास काफी सारे पैसे हैं, आप अमीर पादरी हैं, तो कोई आता है आपके पास अपनी मुश्किल लेकर, तो आपके लिए कहना आसान है कि खुदावंद तुझे मुहैया करेगा, क्योंकि आप तो अमीर आदमी हैं, आपके पास तो हैं। लेकिन जिदे कोल कोई नहीं है ना, उसके लिए ये यकीन करना मुश्किल है, उसके लिए ये यकीन करना मुश्किल है। लेकिन अगर आप ऐसे पादरी हैं जिनके अब तो हालात ठीक हैं, लेकिन आप एक प्रोसेस से गुजर चुके हैं, आप एक ऐसे प्रोसेस से गुजर चुके हैं कि एक वक्त आपकी जिंदगी में भी था जब आपने खुदा पर भरोसा किया और खुदा ने आपको मुहैया किया, फिर आपके कहने में फर्क होगा, फिर आपके कहने में फर्क होगा। यानी मैं दो किस्म की दो मिसालें दे रहा हूं एक ही कैरेक्टर से, कि एक वो शख्स है जिसके बाप के पास भी पैसा था और जिसके पास खुद के पास भी पैसा है, शायद उसका बाप भी अमीर पादरी था, तो उसने खुद उस तरह का भरोसा करना खुदा पर नहीं सीखा, या उस तरह की वो सिचुएशन में से गुजरा ही नहीं उसके कहने में। और एक शख्स जो खुद इन तमाम हालात से गुजर कर आया है, उसके कहने में फर्क होगा, डेफिनेटली फर्क होगा, क्योंकि एक शख्स खुद इस बात का तजर्बा कर चुका है। और ये भरोसा जो है सिर्फ पैसे के मामले में नहीं होता, मतलब पाकिस्तान में अमूमन पैसे के मामले में होता है क्योंकि ऐसी गरीब लोग हैं थे, लेकिन ये सिर्फ पैसे के मामले में नहीं होता, ये आपकी जिंदगी के मामले में भी हो सकता है, ये आपकी सिचुएशन के मामले में भी हो सकता है, आपकी सुकून के मामले में भी हो सकता है, आपकी लाइफ की डिफरेंट सिचुएशंस में ये हो सकता है। खुदावंद पर भरोसा करना अपनी आपकी जान की हिफाजत के लिए भी हो सकता है, जिस तरह खुदा दाऊद को सिखाना चाहता है कि वो अपनी जान की हिफाजत के लिए किस पर भरोसा करे, सिर्फ खुदावंद पर भरोसा करे, किसी इंसान पर भरोसा ना करे। इसलिए खुदा मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ चीजें सिखाता है, और ये जान की हिफाजत के लिए भी हो सकता है, मैंने आपको बताया, ये रुपए पैसे के लिए भी हो सकता है, और ये किसी भी चीज के लिए हो सकता है। ये सिर्फ आप ही जानते हैं, आपका और खुदा का मामला होता है, लेकिन ये होता है, ईमानदारों के साथ अक्सर ऐसा होता है। खुदा सिखाता है कि आप किस तरह से उस पर भरोसा करना सीखें, और इसके रिजल्ट्स वैसे बाजुकात अच्छे निकलते हैं कि इंसान वाकई सीख लेता है, और बाजुकात अप्स एंड डाउन्स होते हैं, कभी वो भरोसा करता है, कभी वो भरोसा नहीं करता, और तमाम केसेस में ऐसा हुआ। जिस तरह लिखा ना, एलिया भी हमारा हम तबीयत इंसान था, ये मूसा के साथ भी हुआ, ये और भी लोगों के साथ हुआ, इब्राहिम के साथ हुआ कि कभी वो खुद पर भरोसा करने लगते थे, दाऊद के साथ भी हुआ, कभी वो खुदा पर भरोसा करने लगते थे, ये हमारे साथ भी होता है। लेकिन खुदावंद चाहता है कि आप उस पर मुकम्मल भरोसा करें। इससे जो अगला चैप्टर है वो दाऊद के भरोसे के ताल्लुक से है, वो उसकी पहली आयत देखें। और दाऊद नोब में अखीमलक काहिन के पास आया, और अखीमलक दाऊद से मिलने को कामता हुआ आया और उससे कहा, तू क्यों अकेला है और तेरे साथ कोई आदमी नहीं? अब दाऊद किसके पास गया है? अखीमलक काहिन के पास गया है। अब उस वक्त जो काहिन था वो, उसके बाद जो काहिनों के हालात थे उस तरह का काहिन नहीं था। जाहिर सी बात है कि उस वक्त खुदावंद का जो खैमा था वो एक टेंट में था, खैमा इज्तिमा था, कोई प्रॉपर हैकल नहीं थी, एक टेंट था, और वहां पर एक प्रीस्ट है, उसके पास वो जाता है। दाऊद ने अखीमलक काहिन से कहा कि बादशाह ने मुझे एक काम का हुक्म करके कहा है
کہ جس کام پر میں تجھے بھیجتا ہوں اور جو حکم میں نے تجھے دیا ہے وہ کسی شخص پر ظاہر نہ ہو، سو میں نے جوانوں کو فلاں فلاں جگہ بٹھا دیا ہے، پس اب تیرے ہاں کیا ہے؟ میرے ہاتھ میں روٹیوں کے 5 گردے، میرے ہاتھ میں روٹیوں کے 5 گردے یا جو کچھ موجود ہو دے۔ اب داؤد نے یہاں پر کیا کیا؟ جھوٹ بولا ہے۔ کیوں جھوٹ بولا ہے؟ ایک تو اس نے یہ جھوٹ بولا ہے کہ میرے ساتھ لوگ ہیں اور میں انہوں نے فلاں فلاں تھا تے نہ بٹھا، اور انہیں کہا تو کلا ایتھے کی کرنے ہیں؟ کیونکہ خملک کاہن کے نزدیک کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یار اسی پچھلے دنوں چ تے گیت سنن دے ساں بڑھیاں کولوں، نال کپڑے دھوندیاں سی نال گیت گاؤندیاں اور یہ آج اکیلا ہے۔ تو اس کے گیت گائے جا رہے تھے، اس کے نام کا ڈنکا بج رہا تھا جناب، اس کی شہرت بڑی تھی، اور یہ تو اکیلا چل پھر رہا ہے اور یہ بادشاہ کا داماد بھی ہے۔ اور داؤد صاحب نے اپنی بھی عزت رکھنی سی تے نالے اس کو لگا کہ اگر میں اس کو سچ بتا دوں گا، اب اس کے دل میں کیا خوف ہے ہم نہیں جانتے، لیکن اس نے اخیملک کاہن سے کیا؟ جھوٹ بولا۔ اس نے جھوٹ بولا کہ بادشاہ نے مجھے کسی کام کو بھیجا ہے۔ بادشاہ نے کسی کام کو نہیں سی، اس نے جھوٹ بولا کہ میرے ساتھ آدمی ہے اور میں ان کو فلاں فلاں جگہ پر بٹھا کے آیا ہوں، کیونکہ وہ دسن تے کلا ہی ڈیا سی نا، اور وہ اکثر جو دو لوگ لڑتے ہو نا تو ایک دوجے نو دھمکی لاندہ، تینوں پتہ نہیں میں کی کر سکتا، میرے نال کون ہے، پاویں کوئی بھی نہ ہوئے ایویں دھمکی لا دیندے نے کہ میرے نال بڑے لوگ نے تے لگ پتہ جائے گا، تے ہوندا کوئی بھی نہیں۔ سو خیر وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں فلاں اتنے شخص ہیں اور وہ یہاں بیٹھے ہیں، اور بادشاہ نے مجھے ایک خاص اس پہ بھیجا اور وہ بڑا خفیہ قسم کا ٹاسک ہے، تو جو کچھ تیرے پاس ہے وہ مجھے دے۔ کاہن نے داؤد کو جواب دیا، میرے ہاں عام روٹیاں تو نہیں پر مقدس روٹیاں ہیں، بشرطے کہ وہ جوان عورتوں سے الگ رہے ہوں۔ داؤد نے کاہن کو جواب دیا، سچ تو یہ ہے کہ 3 دن سے عورتیں ہم سے الگ رہی ہیں۔ پھر جھوٹ، مطلب ہم سے الگ، کیونکہ وہ تو اکیلا ہی ہے۔ اب یہ جھوٹ کا آپ کو پتا ہے کہ یہ اسی طرح سے سلسلہ ہوتا ہے کہ ایک کو چھپانے کے لیے آپ کو دوسرا بولنا پڑتا ہے، دوسرے کو چھپانے کے لیے تیسرا بولنا پڑتا ہے، اور یہ پھر سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور اگرچہ یہ معمولی سفر ہے تو بھی جب میں چلا تھا تب ان جوانوں کے برتن پاک تھے، تو آج تو ضرور ہی وہ برتن پاک ہوں گے۔ برتن مطلب ان کے جسم جو ہیں۔ تب کاہن نے مقدس روٹی اس کو دی، کیونکہ اور روٹی وہاں نہیں تھی، فقط نظر کی روٹی تھی جو خداوند کے آگے سے اٹھائی گئی تھی، تاکہ اس کے عوض اس دن جب وہ اٹھائی جائے گرم روٹی رکھی جائے۔ وہاں پر صرف نظر کی روٹی موجود ہے۔ اچھا، یہاں سے بھی لوگ جو مفسر ہیں وہ ایک بات کو اخذ کرتے ہیں، یہ جو مقدس روٹی ہے اس کو شو بریڈ بولتے تھے۔ کیا بولتے تھے؟ شو بریڈ، ٹیبل آف شو بریڈ، یعنی ایک خاص میز تھا ہیکل میں، داہنی طرف بائیں طرف، ادھر سے ایسے دیکھیں تو ایسٹ سے ویسٹ، تو اس پر 12 گردے رکھے جاتے تھے، اور وہ 12 گردے کس چیز کے تھے؟ وہ 12 گردے اسرائیل کے 12 قبائل کو ریپریزنٹ کرتے تھے، اور روٹی کس چیز کو ریپریزنٹ کرتی تھی؟ ایک تو فیلوشپ کو، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ کھانے پینے کے تعلق، کھانا پینا جو ہے وہ فیلوشپ کے تعلق سے، اور دوسرے نمبر پر وہ خدا کی پروویڈنس کو ظاہر کرتی تھی کہ خدا ہی پرووائیڈ کرنے والا ہے، اور نئے عہد میں اس کا تعلق کس سے ہے؟ یسوع مسیح سے ہے، کیونکہ کیا لکھا ہے کہ زندگی کی روٹی میں، کیونکہ خیمہ اجتماع میں موجود ہر چیز کا تعلق کس سے تھا؟ یسوع مسیح سے۔ سو خدا ایک طرح سے داؤد کو بتا رہا ہے کہ پرووائیڈ کرنے والا کون ہے؟ میں ہوں، کیونکہ یہ عام طور پر پاسبل نہیں تھا کہ کتے بھی روٹی نہ ہوئے، لیکن خدا نے اس دن یہ ممکن کیا کہ اس روٹی کے علاوہ اور کوئی روٹی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ داؤد کو یہ بات جاننی چاہیے تھی کہ پرووائیڈ کرنے والا بھی خدا ہے اور بچانے والا بھی خدا ہے، اور فیلوشپ کے تعلق سے کہ داؤد کو اس فیلوشپ میں واپس آنے کی ضرورت ہے، جس سے وہ اپنے فیصلوں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور وہاں اس دن ساؤل کے خادموں میں سے ایک شخص خداوند کے آگے رکا ہوا تھا، اس کا نام ادومی دویگ تھا، یہ ساؤل کے چرواہوں کا سردار تھا۔ پھر داؤد نے اخیملک سے پوچھا، کیا یہاں تیرے پاس کوئی نیزہ یا تلوار نہیں؟ کیونکہ میں اپنی تلوار اور اپنے ہتھیار اپنے ساتھ نہیں لایا، کیونکہ بادشاہ کے کام کی جلدی تھی ویسے بادشاہ کے کام دی جلدی تے ہے سی، کیونکہ جو جلدی نہ کردا نا تو بادشاہ نے جلدی کر لینی، ہوں وہ بس
گال تے گال بنا رہا ہے. اس کاہن نے کہا کہ فلسطی جولیت کی تلوار جسے تو نے ایلا کی وادی میں قتل کیا کپڑے میں لپٹی ہوئی افود کے پیچھے رکھی ہے, اگر تو اسے لینا چاہے تو لے, اس کے سوا یہاں کوئی اور نہیں ہے. داؤد نے کہا ویسی تو کوئی ہے ہی نہیں, وہی مجھے دے. اور داؤد اٹھا اور ساؤل کے خوف سے اسی دن بھاگا اور جات کے بادشاہ اکیس کے پاس چلا گیا. دیکھیں یہ داؤد کی زندگی سے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ساؤل کا آغاز بڑا اچھا ہوا. ساؤل نے ایک بڑا اچھا آغاز کیا اور پھر اس کا ڈاؤن فال ہوتا گیا. اب اس کا جو ڈاؤن فال تھا اس میں کوئی بریک نہیں لگی. یہ اسی طرح سے کہ آپ مری میں کسی اونچے پہاڑ پر چڑھے ہوں اور آپ وہاں سے نیچے کو جانا شروع کریں تو پھر تہاڈی بھی بریک نہیں لگتی, پھر بندہ کھائی دے وچ ہی جا کے بریک لاندا ہے. سو اس کی بریک نہیں لگی. ساؤل کا ڈاؤن فال اتنا سپیڈی ہے کہ وہ اب خدا سے مقابلہ تک کرنے کو اتر آیا ہے کہ خدا داؤد کو بچانا چاہتا ہے اور ساؤل کو بتا بھی رہا ہے کہ داؤد کو کچھ نہیں ہوگا, پھر بھی ساؤل اس کو قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہی حال داؤد کا ہوا, لیکن داؤد کا جو ڈاؤن فال ہے وہ اتنا سپیڈی نہیں ہے. داؤد کا بھی آغاز بڑا اچھا تھا, جاتی جولیت کو مارا, فلسطینیوں کو قتل کیا, خدا نے عزت دی, بادشاہ کا داماد بنا, سب کچھ ہوا. جیسے ہی مشکل وقت پڑا اس کو وہاں سے بھاگنا پڑا تو اس نے کیا کیا, جھوٹ بولا. یہاں پر اس نے ایک اور کام غلط کیا, اور وہ کیا ہے, وہ پناہ کے لیے کس کے پاس گیا ہے, جات کے بادشاہ اکیس کے پاس. اب جات کا پتہ آپ کو, جاتی جولیت, وہ جاتی جولیت دے پنڈ سے تر گیا, یعنی وہ فلسطینیوں کے پاس چلا گیا ہے. پناہ کے لیے کس کے پاس چلا گیا ہے, فلسطینیوں کے. یعنی وہ ساؤل سے بچنے کے لیے اپنے دشمنوں کے پاس چلا گیا ہے. اور یہ ایک اور غلط کام تھا جو کہ اس نے کیا تھا. یعنی خداوند پر بھروسہ نہیں کر رہا بلکہ اپنے دشمنوں کے پاس, کیونکہ اس کا دل اس کو سمجھا رہا ہے, شاید وہ اپنے دل کی سن رہا ہے کہ شاید فلسطینیاں دے کول میں تھے ہون, مطلب پاکستان سے بندہ دوڑ کے انگلینڈ چلا جائے. انگلینڈ جا کے باچی جاندے نے, ویسے اس کو بھی لگتا ہے کہ میں یہاں پر جا کر باجے, کیونکہ وہ منو وہ ساؤل دے تے کم از کم حوالے نہیں کرن گے. اور اکیس کے ملازموں نے اس سے کہا کیا یہی اس ملک کا بادشاہ داؤد نہیں, کیا اسی کے بارے میں ناچتے وقت گا گا کر انہوں نے آپس میں نہیں کہا تھا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا. داؤد نے یہ باتیں اپنے دل میں رکھی اور جات کے بادشاہ اکیس سے نہایت ڈرا. اب وہ کیا کر رہا ہے, وہ ڈر گیا. سو وہ ان کے آگے دوسری چال چلا اور ان کے ہاتھ پڑھ کر اپنے کو دیوانہ سا بنا لیا اور پھاٹک کے کواڑوں پر لکیریں کھینچنے اور اپنے تھوک کو اپنی داڑھی پر بہانے لگا. تب اکیس نے اپنے نوکروں سے کہا لو یہ آدمی تو سڑی ہے, یعنی انسین ہے, پاگل ہے, کیونکہ داڑھی جو ہے اپنے منہ سے جو تھوک ہے وہ اپنی داڑھی پر بہانا یہ پاگل پن کی نشانی سمجھا جاتا تھا. وہ کہتا تم اسے میرے پاس کیوں لائے ہو, یعنی وہ گیا ہے اس کے پاس پناہ لینے کے لیے. جب اس نے لوگوں کی باتیں سنی ہیں تو اس نے اپنے آپ کو دیوانہ سا بنا لی ہے. کیا مجھے سڑیوں کی ضرورت ہے جو تم اس کو میرے پاس لائے ہو کہ میرے سامنے سڑی پن کرے, کیا ایسا آدمی میرے گھر میں آنے پائے گا. یعنی داؤد نے, اب یہاں پر کچھ لوگ مطلب کچھ مفسرین اس بات کو مانتے ہیں کہ داؤد اگین اب کیا کر رہا ہے, اپنی جسمانی کوشش کر رہا ہے اپنے آپ کو سیو کرنے کی, اپنے آپ کو بچانے کی. لیکن کچھ لوگ, دو زبور ہیں جو کہ یہاں پر ریلیونٹ ہیں, میرے ساتھ دیکھیں. زبور 56, یہ جو زبور 56 ہے یہ کہا جاتا ہے کہ جب اس نے جھوٹ بولا نا تو اس کے بعد کا ہے, جب اس نے جھوٹ بولا ہے اس کے بعد کا ہے. آپ اکثر داؤد کے زبوروں میں اس بات کو نوٹ کریں گے کہ وہ اپنے دشمنوں کے لیے کیا مانگتا ہے, انصاف مانگتا ہے. آپ اس کو انصاف مانگتے ہوئے خداوند سے, زبوروں پہ جب ہم بات کریں گے ڈسکس کریں گے تو تب ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے, لیکن آپ اکثر دیکھیں گے کہ داؤد اپنے زبوروں میں انصاف مانگتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. یعنی جو اس کے دشمن ہیں, جو شریر لوگ ہیں, جو اس کے پیچھے پڑے ہیں, ان سے وہ کیا کرے گا, انصاف. لیکن اس زبور میں دیکھیں اس کی ٹون فرق ہے, کیونکہ اس نے کیا کیا, اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا ہے. اب اس کو پتا ہے کہ میں انصاف کے قابل نہیں ہوں, میں انصاف کے قابل
نہیں ہوں. سو وہ پہلی آیت سے لکھا ہے اے خداوند مجھ پر رحم کر, مجھ پر رحم کر کیونکہ انسان مجھے نگلنا چاہتا ہے. اب وہ کس چیز کی اپیل کر رہا ہے؟ انصاف نہیں مانگ رہا بلکہ رحم کی اپیل کر رہا ہے, کیونکہ انہیں پتا ہے جو انصاف ہو گیا تو کام خراب ہو جانا. وہ دن بھر لڑ کر مجھے ستاتا ہے, میرے دشمن دن بھر مجھے نگلنا چاہتے ہیں, کیونکہ جو غرور کر کے مجھ سے لڑتے ہیں وہ بہت ہیں. جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا. میرا فخر خدا پر اس کے کلام پر ہے, میرا توکل خدا پر ہے, میں ڈرنے کا نہیں. بشر میرا کیا کر سکتا ہے؟ وہ دن بھر میری باتوں کو مروڑتے رہتے ہیں, ان کے خیال سراسر یہی ہیں کہ مجھ سے بدی کریں. وہ اکٹھے ہو کر چھپ جاتے ہیں, وہ میرے نقش قدم کو دیکھتے بھالتے ہیں, کیونکہ وہ میری جان کی گھات میں ہیں. کیا وہ بدکاری کر کے بچ جائیں گے؟ اے خدا قہر میں امتوں کو گرا دے. تو میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے, میرے آنسوں کو اپنے مشکیزے میں رکھ لے. کیا وہ تیری کتاب میں مدرج نہیں ہے؟ تب تو جس دن میں فریاد کروں گا میرے دشمن پسپا ہوں گے. مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے, میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے, میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے, میرا توکل خدا پر ہے, میں ڈرنے کا نہیں. انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ خدا تیری منتیں مجھ پر ہیں, میں تیرے حضور شکر گزاری کی قربانیاں گزرانوں گا, کیونکہ تو نے میری جان کو موت سے چھڑایا. کیا تو نے میرے پاؤں کو پھسلنے سے نہیں بچایا, تاکہ میں خدا کے سامنے زندوں کے نور میں چلوں. ایک اور زبور ہے 34, وہ بھی دیکھ لیں ساتھ میں. یعنی اس زبور میں کہا یہ جاتا ہے کہ اس نے جب جھوٹ بولا تو اس نے پھر خداوند سے معافی مانگی ہے, اس نے رحم کی اپیل کی ہے. اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ جو سیڑھی پن بننے کا داؤد کا طریقہ ہے, خداوند نے اس کو کیا کہا کہ میں اس سے بھی تجھے نکال لوں گا. اور کچھ کا خیال ہے کہ یہ داؤد کا اپنا ہی ایک جسمانی وہ تھا جس پر وہ عمل کر رہا تھا, یعنی اس کا ایک طریقہ تھا. 34 زبور میں لکھا ہے میں ہر وقت خداوند کو مبارک کہوں گا, اس کی ستائش ہمیشہ میری زبان پر رہے گی. میری روح خداوند پر فخر کرے گی, میری روح خداوند پر فخر کرے گی. اچھا یہ ضرور آپ پورا پڑھ لیجئے گا. یہ زبور اس وقت کا ہے جب وہ ایکٹنگ کر رہا تھا اس بادشاہ کے آگے جو ابیملک ہے, یعنی جات کا بادشاہ ہے, اس کے آگے کیا کر رہا تھا؟ ایکٹنگ کر رہا تھا, اور اس کے بعد اس نے اسے بھگا دیا اور وہ وہاں سے چلا گیا. یہ زبور اس وقت کا ہے, اس کو آپ ضرور پڑھ لیجئے گا.